اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، اس پاک پروردگار عالم نے یہ جو پوری کائنات تخلیق فرمائی وہ ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ تخلیق فرمائی ہے۔ یعنی پوری کائنات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، اس رب کائنات کی تخلیق پر نظر ڈالتے ہیں، سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں تو سورج وقت پر غروب ہوتا ہے، وقت پر طلوع ہوتا ہے، چاند اپنی مقررہ منازل طے کرتا ہے، اسی طرح سے دن اور رات کا آنا، پھر عبادات میں آپ دیکھ لیجئے، یعنی پورا جو کائنات کا نظام ہے وہ خاص نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے، ہمارا موضوع بھی یہی ہے، یعنی نظم و ضبط اور اسلامی تعلیمات، چونکہ اسی تعلق سے پوری معاشرے کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہیں۔ یعنی ہم اگر نظم و ضبط کو عبادات میں دیکھیں، معاملات میں دیکھیں، اپنے گھریلو معاملات میں، یعنی اجتماعی اور انفرادی طور پر بھی الگ الگ رکھ کر بھی دیکھیں، تو ہر جگہ ہمیں ایک انتظام، ایک نظم اور ضبط نظر آتا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، اور جناب ہماری رہنمائی کے لیے جو مہمان شخصیات آج کی بزم میں بھی رونق افروز ہیں، ماشاءاللہ جب گفتگو فرماتی ہیں، جب ہماری اصلاح کرتی ہیں تو ہم انہیں سنتے ہیں، ان کی علم کے بڑے معترف ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اسلامی طرز پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ ویلکم کرتے ہیں میری پہچان میں آپ کو، اور ان کے ساتھ جو شخصیت رونق افروز ہیں، ماشاءاللہ ایک اہم مقام ARYQ TV پر اپنا بنا چکی ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں۔ زرمینہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ پر نظم و ضبط اور اسلامی تعلیمات، اب آپ ارشاد فرما دیجیے گا سب سے پہلے تو نظم و ضبط کے حوالے سے کہ اس سے کیا مراد ہے، پھر نظم و ضبط کی اہمیت از روئے قرآن بتائیے گا آپ۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نظم و ضبط کیا ہے؟ انگلش میں ہم اسے ڈسپلن کہتے ہیں، ایک ایسی ترتیب، وقت اور اس کا نظام کے اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ جو آپ کے کاموں کو منظم کر دے۔ روزمرہ زندگی کے حوالے سے بھی، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اس کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ جہاں ڈسپلن ہوتا ہے، جہاں نظم و ضبط ہوتا ہے، وہاں کامیابی ہے، وہاں ترقی ہے، وہاں عروج ہے، اور جہاں نظم و ضبط نہیں ہے وہاں انتشار ہے، وہاں بے برکتی ہے۔ آپ دیکھیں تو اسلام کو بھی نظام حیات کہا گیا۔ بالکل۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین، نظام حیات اسلام ہی ہے۔ اب نظام حیات پر کے لفظ پر غور کریں تو نظام بھی نظم سے نکلا ہے، اور نظم کہتے ہیں کہ کسی کو پرو دینا، موتی کو، جیسے موتی کو آپ نے پرو دیا تو ایک مالا بن گئی، تو اس مالا میں آپ دیکھیں تو ایک ترتیب ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے۔ تو گویا دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے، پھر اسی سے نظام حیات بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک زندگی گزارنے کا، اصولوں کا، ایک ڈسپلن کا، نظم و ضبط کا، وقت کی ترتیب کا ایک ایسا مجموعہ کہ جس پر آپ چلتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بے شک۔ یہ صرف دنیا داری کا اصول نہیں بلکہ مذہبی تقاضا بھی ہے، اور قرآن بھی اس کو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر دھیان دینا ہے اور اپنی زندگی کو منظم کر کے گزارنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ نے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ زمین و آسمان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، ایک منصوبہ بندی ہے، ایک نظم ہے، ایک اس نے بتایا ہے کیسے اس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا۔ اسی طرح اس نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، کوئی اپنی حد سے آگے نہیں نکلتا، اپنے مقرر کردہ حدود میں۔ سورج بھی، چاند بھی مقررہ وقت میں، ایک ایک لمحہ مقرر ہے کہ کس وقت اس نے نکلنا ہے، کس وقت اس نے غروب ہونا ہے، ذرا سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اسی طرح
تخلیق کیا ہے دن اور رات کو، تو نہ دن آگے بڑھتا ہے نہ رات، جو مقررہ اس نے کر دیا ہے اسی نظام میں چل رہے ہیں. تو گویا کہ ایک کائنات نے ہمیں اس نظم و ضبط کا درس دیا کہ جو اللہ چاہتا ہے ایک بندے سے، اس سے اس کی ترتیب بن جاتی ہے، ایک زندگی گزارنے کا اصول بن جاتے ہیں. پھر جیسے کہ عبادات کی بھی بات آئی کہ اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں مقررہ اوقات میں. یہ وقت اتنا اہم ہے کیونکہ ڈسپلن میں اور نظم و ضبط میں آپ سب سے زیادہ کس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ وقت کا، ترتیب کا، اصولوں کا، حدود کا. اور یہ ہماری عبادات میں بھی نظر آنا چاہیے اور ہمارے دیگر اعمال میں بھی نظر آنا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، وقت پر آپ نے اپنا اسٹچ ایک جو تھا وہ لگا لیا تو آپ کا 9 ٹانکوں سے آپ بچ گئے، واپس بھی نہیں آتا نا، گزر گیا تو. جی بالکل. پھر اللہ نے نظام حیات میں ہمیں دیا کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زندگی کو منظم کر دیتی ہے، جسے نظم و ضبط آتا ہے. آپ نے ہر لمحے یہ سوچا کہ اس بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس وقت ترجیحات میں میرے کیا ہونا چاہیے. اللہ نے معاشرتی ذمہ داریاں دی ہیں تو ان کو طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرنا ہے. جتنے بھی مشکل حالات ہو، جتنی بھی ذمہ داریاں بڑی ہوں، جب آپ کی زندگی میں نظم و ضبط ہوتا ہے، آپ اپنے وقت کی بہترین قدر کرتے ہیں تو آپ ساری مشکلات سے گزر جاتے ہیں، آپ ساری ذمہ داریوں کو بطریقے آسان ادا کر سکتے ہیں. اور جو نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتا، آپ کو کیسا نظر آئے گا اس کی زندگی؟ بیکار، سست، کاہل، جو نہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے نہ اپنی ذات کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہے. جبکہ اس کے برعکس جس نے ڈسپلن کو پکڑا اس کی ظاہری زندگی بھی کامیاب ہوئی اور اخروی کامیابی بھی اس کو ملی، کیونکہ اس نے وقت پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا سیکھ لیا. گویا وقت کی قدر آتی ہے، ترتیب آتی ہے، ایک زندگی میں ڈسپلن آتا ہے. آپ جتنا اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں تو ایک ایک لمحے کو آپ بہتر استعمال کرتے ہیں، جس سے آپ کی کامیابی کا وہ ضامن بن جاتا ہے. وہ نظم و ضبط، وہ ڈسپلن، وہ وقت کی قدر کرنا. اور آپ دیکھیں تو اللہ نے کسی کو مال دیا، کسی کو اس نے دیا، وقت یکساں دیا ہے، امیر کو بھی، غریب کو بھی، عالم کو بھی، جاہل کو بھی. اب جس نے اس وقت کا بہترین استعمال کیا، اس ڈسپلن کا خیال رکھا، اس نظم و ضبط کا خیال رکھا، وہی کامیاب ہوا. طالب علم کو لے لیں، ٹیچر کو لے لیں، کھلاڑی کو لے لیں، تاجر کو لے لیں، جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جس نے ڈسپلن اور وقت کو صحیح استعمال کیا وہ کامیاب ہوا. اللہ نے وقت کی قسم بھی کھائی، سورہ عصر میں بھی والعصر کہتے ہوئے. بے شک گویا اس کا خیال رکھنا ہے. وہی بات ہو گئی نا آپا کہ اگر ہم نے ٹرین پکڑنی ہے اور وقت پر پہنچنا ہے، اگر وقت پر نہ پہنچیں گے تو آپ کا انتظار نہیں کرے گی، وہ آگے کا سفر طے کرتی ہوئی چلی جائے گی. تو زندگی بھی ایسا ہی ایک سفر ہے، آپ نے ہر کام وقت پر کرنا ہے. زرمینہ آپ کی جانب آؤں گے، آپ ارشاد فرمائیے گا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو فرشتوں کے تعلق سے بھی، فرشتوں میں بھی نظم و ضبط پایا جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا وہ قدرت رکھنے والا پروردگار ہے. اس کی تفصیل کچھ بتائیے گا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پیارا سوال کیا آپ نے، اور پیارا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اہم سوال بھی ہے. جب ہم نظم و ضبط کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو عربی زبان کے 2 الفاظ نظم اور ضبط کا یہ مجموعہ ہے. نظم یعنی ترتیب دینا، پرو دینا، اور ضبط یعنی رکاوٹ، یعنی کسی اعلیٰ نصب العین کے حصول کی خاطر اپنے کام کو منظم طریقے سے انجام دینا، اپنی ذاتی خواہشات اور مفادات کو ترک کر کے. اس کو نظم و ضبط کہا جاتا ہے. اس کی ایک اور اس کا نام عمدہ ترتیب یا اچھی ترتیب بھی اس کو کہا جاتا ہے. آپ نے فرشتوں کے تعلق سے کلام کیا ہے اور بات، جب ہم فرشتوں کے نظم و ضبط کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کائنات پر غور و فکر کرنے، اللہ رب العزت کے فیصلوں پر غور کرنے، ان حکیمانہ فیصلوں کو سمجھنے میں ہمیں بڑی مدد ملتی ہے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ایمان بالملائکہ کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. یعنی ہمارے ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا اور شرط ہے کہ ہم فرشتوں کے وجود کا یقین رکھیں. اور قرآن پاک میں تقریباً 88 مقامات پر ملائکہ کا، فرشتوں کا ذکر بھی کیا گیا، ان کی ڈیوٹیز کا بھی ذکر کیا گیا مختلف مقامات پر، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تدابیر اختیار کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیز کو انجام دیتے ہیں. جیسے سورہ مرسلات میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت فرشتے تدبیر کرتے ہیں. سورہ تحریم میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کا ہر دم اہتمام کرتے ہیں. سورہ فاطر میں آتا ہے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا. اب ڈفرنٹ فرشتوں کے سپرد ہیں اور فرشتوں کی حقیقی تعداد کا علم یقیناً خدائے
خدائے بزرگوں برتر خدائے رب العزت کو ہے. بٹ ہم جانتے ہیں کہ جو فیمس فرشتے ہیں یا پاپولر جو ہیں وہ 4 جن کے بارے میں ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کے ذمہ پیغام رسانی انبیاء کرام تک وحی لانے کا کام اور ہواؤں پر ان کا کنٹرول ہے, یعنی ان کے ذمہ ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزی پہنچانا, بارش برسانا, اناج اگانے کا کام ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ان کو کہا جاتا ہے, اور وہ اللہ کے حکم سے انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں. پھر جنت اور جہنم کے جو فرشتے نگران مقرر ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا, اور جنت والے فرشتے کا نام رضوان بتایا گیا. اب فرشتوں کے نظم و ضبط کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ بیت المعمور جو آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے, 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں, اور صبح کے وقت اور 70,000 شام کے وقت, اور ان میں سے قیامت تک پھر کسی کی دوبارہ انٹری نہیں ہوتی, باری نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں کہ ان کی تعداد, ان کا ڈسپلن دیکھیں, ان کا نظم و ضبط دیکھیں کہ ہمیں کیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا اہتمام کرنا. پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو امتیوں کا درود وہاں تک پہنچاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جہنم کی لگامیں تھامے ہوئے ہوں گے, 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کے ساتھ ہوں گے. پھر سورہ کاف میں, سورہ انفطار میں ذکر ملتا ہے جو یہ ریکارڈنگ فرشتے ہوتے ہیں نا, جو ہماری ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. دائیں طرف والا نیکیاں لکھ رہا ہے, بائیں طرف والا برائیاں. سورہ اسراء میں بھی ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے اعمال نامے ان کی گردن کے گرد لگا دیے, قیامت کے روز ان کو دکھایا جائے گا. ان کو کرامن کاتبین بھی کہا جاتا ہے. جو قبر میں سوالات ہم سے پوچھیں گے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے فرشتوں کو. پھر آپ دیکھیں تلاوت کلام مجید کے وقت بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں. کوئی کسی کی عیادت کو جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. کوئی طالب علم جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, اس کے لیے بھی. اور خود ہمہ وقت, اور آیت الکرسی جو پڑھتا ہے اس کی بھی حفاظت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور خود ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل ہے. کچھ رکوع کی حالت میں, کچھ سجود کی حالت میں, کچھ قیام کی حالت میں, اور جب اٹھائیں گے تو کہیں گے یا رب العزت ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ ابن العربی اور مولانا روم کہتے ہیں کہ کائنات کا ظاہری نظام ہے, اس کے پیچھے باطنی نظام بھی کار فرما ہے. یعنی فرشتوں کا جو نظام ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا, اس کے نظام کے تحت کائنات چل رہی ہے. اور جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو عرفان ذات بھی عطا ہوتا ہے اور عرفان کائنات بھی عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ, بس بے اختیار صرف سبحان اللہ نکلتا ہے. عقل دنگ ہے اس پوری کائنات کے نظام کو دیکھ کر کہ کیا خوبصورت کائنات اس رب نے بنائی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب, تمام تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں کہ جس نے اتنے خوبصورت نظام سے اس کائنات کو بنایا ہے اور اتنی ہی عمدگی سے اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے. پروردگار عالم کے لیے حمد و ثنا اسی پاک پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے انسان کو تخلیق کیا, اور ایک ایک ہڈی انسان کی, ایک ایک ہڈی اس کے صحیح مقام پر رکھی. یعنی انسان کے جسم کو ہی اگر دیکھ لیں تو اس میں بھی ایسا نظم و ضبط پایا جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ اکبر. نظم و ضبط اور اسلامی تعلیمات آج کا ہمارا موضوع ہے. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہے, زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحبہ, بات کر لیتے ہیں اللہ کے رسول, اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تعلق سے. آپ کی حیات مبارکہ اور نظم و ضبط کیا کہیں گے؟ شکریہ زینب. دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین, افضل الانبیاء, امام الانبیاء ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس نظم و ضبط کی ایک مکمل اور روشن مثال ہے. بے شک, ایک لمحہ لمحہ آپ کا بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار حرا میں جانا, 40 برس کی عمر کو پہنچنا, پھر اقرا بسم ربک الذی کا پیغام لے کر اترنا, پھر 3 برس تک خفیہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا جس سے ایک ایسی جماعت کی تیاری کا کام شروع ہوتا ہے دار ارقم میں کہ جو السابقون الاولون کہلائے, اور جنہوں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد وہ کھڑے ہوئے. تو ایک منصوبہ نظر آتا ہے, ایک پلاننگ نظر آتی ہے, ایک وقت کی ترتیب نظر آتی ہے, اور جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا
کم فانذر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا اعلانیہ کام شروع کیا. اب چاہے جتنی بھی مشکلات ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک اصولوں پر نو کمپرومائز. جو چیز جس چیز کو جس پیغام کو آپ نے پیغام کو پہنچانا تھا اس کے لیے آپ میں اتنی استقامت کا آپ پہاڑ نظر آتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ پہ متزلزل کہیں بھی نظر نہیں آتے. اول دن سے لے کر آخر دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس یقین کامل پر نظر آتی ہے. بے شک بے شک. پھر آپ دیکھیں تو ہجرت کا وقت آتا ہے. آپ کیسے پہلے ہجرت حبشہ میں بھیجتے ہیں مسلمانوں کو، جس سے ایک تو پیغام حق پہنچتا ہے وہاں اس سرزمین پر، دوسرے مسلمانوں کو ایک تھوڑا سا چین اور سکھ بھی مل جاتا ہے. پھر ہجرت مدینہ کی آپ ترتیب دیکھیں کہ ساتھی کا انتخاب کرنا، حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے سے بتا دینا، رات کے وقت کا انتخاب کرنا، پھر غار ثور میں مقیم ہو جانا، پھر اس جس سمت میں سب جاتے تھے اس سے مخالف سمت کو اختیار کرنا مدینہ پاک جانے کے لیے. تو ایک بہت ڈسپلن نظر آتا ہے. پھر حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے کے ذریعے، ان کے حضرت اسما کے ذریعے کھانے کا وہاں پہنچنا، یہ ساری چیزیں ایک پلاننگ کے تحت ہوئیں اور کامیابی سے ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک راتوں کو نکلنا اسلام کی دعوت کے لیے، اور پھر آپ دیکھیں تو مدینہ پاک کی ان باسعادت روحوں کا اسلام قبول کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ پاک میں اپنی جانے سے پہلے وہاں نقیبوں کا تقرر کرنا. 12 نقیب آپ نے مقرر کیا اوس و خزرج میں سے. ایک بہت ڈسپلن نظم و ضبط نظر آتا ہے. پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجنا، مقری ان کو لقب ان کا تھا کہ وہ قرآن پاک آ کر گویا پڑھا رہے ہیں، ہر ایک فرد تک وہ پیغام پہنچا رہے ہیں. ان کی تربیت کی، ان کو اس اسلام سے منور کیا، روشنی سے منور کیا، اور اس کے بعد ان کو وہاں بھیجا. تو ایک پورا کام. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ دیکھیں میثاق مدینہ ایسی مثال ہے حیران کن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور سے اتنی تکالیف اور مشکلات سے گزر کے وہاں پہنچتے بحیثیت ایک سربراہ کے. آپ فوری طور پر یہودیوں سے معاہدہ کرتے ہیں بالکل، اور اس کی ایک ایک شک آپ کی اس کیا میں کہوں بے مثل ذانت کا اظہار کر رہی ہے. اور پھر چاہے میثاق مدینہ ہے، چاہے صلح حدیبیہ ہے، پھر آپ دیکھیں تو ان پر عمل درآمد کس طرح سے کرتے ہیں. نہ وعدوں کی خلاف ورزی نظر آئے گی، نہ کہیں جھوٹ نظر آئے گا، نہ کہیں تکبر نظر آئے گا. آپ فرش پر بیٹھے ہیں مگر آپ کیسر و کس طرح کی وہ فتح کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور ایسا ہوا. تو یہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کہ آپ کی روزمرہ زندگی، انفرادی زندگی کو نہیں یا اجتماعی زندگی کو نہیں، دونوں میں ایک بہت ڈسپلن نظر آتا ہے. آپ گھر کے اندر بھی آتے ہیں، حجرے میں بھی تو آپ نے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے مخصوص ہے، اور گھر والوں کے ساتھ انتہائی خوش دلی کے ساتھ ایک خوشگوار ماحول میں ان کے ساتھ رہنا. پھر آپ نے ایک حصہ عوام کے لیے، خدمت خلق کے لیے، وفود سے ملاقات کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. تو جس جہت سے بھی دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکمل اور روشن مثال ہے. سبحان اللہ. یعنی کار نبوت بھی عطا کر رہے ہیں، پھر اہل خانہ کو بھی وقت دے رہے ہیں، پھر دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت بھی ہے. یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا علم ہے، آپ کا حلم ہے، ذہانت ہے. میں کس بارے میں وہی آپا والی باتیں کے بات کی جائے. زرمین آپ کی جانب بڑھیں گے، آپ ارشاد فرما دیجئے. اب ہم عبادات کی بات کر لیتے ہیں. دین اسلام میں عبادات میں بھی تو اتنا ضبط ہے، اتنا نظم ہے. نماز کو دیکھ لیں، حج کو دیکھ لیں، دیگر عبادات کو دیکھ لیں، تو میں چاہوں گی کہ دین اسلام کا جو نظام عبادت ہے اس کے حوالے سے جو نظم و ضبط ہے کیا درس دیتا ہے، کہیے گا. جی بالکل، دین اسلام کا نظام عبادت بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی نایاب ہے اور بڑا ہی اٹریکٹیو ہے کہ کوئی نان مسلم بھی دیکھے تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کتنی پنکچویلٹی ہے نا اس کے اندر. آپ دیکھیں کہ سورج صبح سنہری کرنوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، دوپہر کو نصف النہار ہو جاتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے. چاند ہلال کی صورت میں آتا ہے، آہستہ آہستہ ماہ کامل کی صورت اختیار کر لیتا ہے. دن اور رات ایک دوسرے کے تعاقب میں سرگرداں ہیں، اجرام فلکی اپنے مدار کے اندر اپنے اپنے نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں. اور یہ بارش کا برسنا، یہ موسموں کا تغیر و تبدل، یہ سب
اللہ کے قوانین اور وہ ضابطے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں سبحان کہ نظم و ضبط زندگی میں ایک ڈسپلن، ایک روٹین لائف کس قدر امپورٹنٹ ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کے نظام عبادت کے تعلق سے، تو وہ تو ہمیں ہے ہی ایک ڈسپلن لائف دیتا ہے نا، کہ ایک مسلمان یقیناً اپنی کیپیبلٹیز کو بوسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور دوسرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، ایک ڈسپلن لائف کو گزارنے کا عمل انجام دیتے ہیں، کیونکہ اسلام کا نظام عبادت ہر پہلو ایک خوبصورت اور روشن تربیت کی ٹریننگ لیے ہوئے. آپ دیکھیں سب سے پہلے نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے، اور شب و روز کی ساعتوں میں گویا یہ مقید ہے. پھر آپ روزہ دیکھیں تو روزہ ہمیں ضبط نفس کا درس دیتا ہے. زکوٰۃ ہماری مالی ڈیوٹی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے سرکولیشن آف منی کو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کنٹینیو کرنا ہے. عمرا سے غربا تک وہ زکوٰۃ جائے، اور ان کو بھی زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں اور آسانیاں ہیں، یا رزق کی تقسیم کا مرحلہ ہے، ان کے لیے آسان ہو سکے. پھر آپ دیکھیں کہ حج کے موقع پر جو بہت بڑا عالمگیر اجتماع نظر آتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. پھر اب ہم نماز کی اسپیشلی بات کرتے ہیں. 5 times a day اللہ رب العزت ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے کہ اذان ہو تو ہم نے تمام اپنی دنیاوی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے حضور جھک جانا ہے. اور جب جھکیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی محتاجگی سے ہمیں بچا لے گا. فجر کے ٹائمنگز ہے، لائٹر موڈ میں ہم نے ذرا اس کو اپنے ٹائم پہ ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا ناشتہ کرنا ہے، پھر ظہر تک اپنے کاموں کو انجام دینا ہے، اور ظہر کے بعد پھر تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے، پھر عصر کی نماز ادا کر کے تھوڑا تازہ دم ہونا ہے، پھر مغرب اور عشاء کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے اپنے کاموں کو کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں تھوڑا ریسٹ کروں گا رات کو تاکہ تہجد کے لیے اٹھنا آسان ہو سکے. تو کس قدر ٹائم کی ویلیو ہمیں کرنا سکھائی جا رہی ہے. اور میں پڑھ رہی تھی کہ پہلے تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی نا، تو کاموں کا تعین اسی طریقے سے کیا جاتا تھا. پھر ماہ رمضان المبارک میں سحر و افطار کے اوقات مقرر ہیں. سحری آپ 1 منٹ بات کریں گے تو روزہ ضائع ہو جائے گا، اگر آپ افطاری پہلے کر لیں گے تو روزے کی اس عبادت کی لذت کو، حلاوت کو، کیف کو، لطف کو آپ محسوس نہیں کر سکتے. یعنی اسلام ہمیں کہیں بے ترتیبی نہیں دکھا رہا، اسلام ہمیں ڈسپلن کا درس دے رہا ہے. پھر زکوٰۃ کا ہے. پھر آپ حج کے موقع پر ہمیں مسلم امہ کی شان و شوکت کا کیا خوبصورت اظہار نظر آتا ہے. اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. تو یہ نظام عبادت ہمیں کس طرح بتا رہا ہے کہ حج کے مناسک کو ہم نے 8 ذی الحج کو کیا کرنا ہے، 9 کو کیا کرنا ہے، 10 کو کیا کرنا ہے، قربانی کب کرنی ہے، رمی جمار کب کرنا ہے. تو ایک ڈسپلنڈ لائف ہمیں دی جا رہی ہے تاکہ ہم اچھے مسلمان بھی بنے، اچھے انسان بھی بنے، اور اپنی صلاحیتوں کا درست استعمال کر کے اپنی زندگی کو اخلاص نیت کے ساتھ گزار سکیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ایک وقفہ حائل ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظم و ضبط اور اسلامی تعلیمات، یعنی یہ جو دین فطرت ہے، دین اسلام ہے، اس قدر خوبصورت دین ہے. اس پاک پروردگار عالم نے اتنا خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہم کیوں اسے دین فطرت کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے. اور پوری کائنات کا آپ نظام دیکھ لیجئے، جس طرح سے ابھی بارہا بات ہوئی، پھر عبادات کے تعلق سے بات ہوئی. اللہ اکبر، فبأي آلاء ربكما تكذبان. اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، کس کس کا ذکر کریں اس پاک پروردگار عالم کی. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، اب اسلام اور حقوق العباد کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں. ایسا نظام پیش کیا کہ جس کی کسی اور مذہب میں، کسی اور دین میں، کسی اور قانون میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. کیا فرمائیں گے؟ شکریہ زینب. دیکھیے، انسان جب معاشرے میں رہتا ہے تو معاشرے میں مختلف نظام رائج ہیں. ایک نظام معاشرت ہے، نظام معیشت ہے، نظام سیاست ہے. ایون لڑائی ہو جاتی ہے، گروہوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے، تو اللہ نے اور اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے اصول مقرر کیے ہیں. ہر چیز کے لیے ہمیں ایون کھانے پینے کے، سونے جاگنے کے آداب بتائے گئے ہیں. اور ان سب کا تعلق معاشرت سے ہے، لوگوں سے ہے. حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد پر زور دیا گیا، اور ان بندوں کے حقوق کی بھی ترتیب عطا کی گئی. آپ دیکھیں تو ہماری نمازوں یا ان عبادات کو بھی لے
تو کوئی فرض ہے، کچھ واجب ہے، کچھ سنت ہے، کچھ مستحب ہے، کچھ مباح ہے. اس ترتیب کو اس لیے بتا دیا گیا کہ جو فرض ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، جو واجب ہے تم نے چھوڑ دیا تو گناہگار ہوگے، یہ سنت ہے اسے تم نے ہر صورت میں ادا کرنا ہے، مستحب ہے تو اسے کر لو گے تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، نہ کرو گے تو گناہگار نہیں ہوگے. کتنا خوبصورت نظام ہے، بے شک. ایک حسن و جمال نظر آتا ہے ہر جہت سے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے، اس کی کانوں میں اذان دینی ہے، کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے. یہ کیا ہے، یہ اصول ہے. بیمار ہو جائے تو عیادت کو جاؤ، اس عیادت کی اتنی فضیلت بیان کر دی. کوئی غریب ہے رشتہ داروں میں تو اس کے لیے کیسے مدد کرنی ہے. یعنی اوورآل ہم اسلام کے نظام پر نگاہ ڈالیں تو دیکھیں جہاں مساوات، اخوت، عدل و انصاف جیسے سنہری اصول ملتے ہیں کہ جو ایک معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں، وہاں اوورآل حقوق و فرائض کا ایک ایسا نظام عطا کیا جس میں ہر فرد کی فرائض کی ادائیگی پر زور ملتا ہے. بالکل صحیح. کہ تم اپنے فرائض کو، ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کرو، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ہمارے معاشرے میں، دنیا میں آپ دیکھیں تو جتنے نظام ہیں وہ حقوق لینے کی بات کرتے ہیں، مجھے حق ملے، مجھے حق ملے. اسلام فرائض کی ادائیگی پر زور دیتا ہے، دینے کی بات کرتا ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بطریقے احسن ادا کرے. یہ اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی. پھر اوورآل جو اصول دیے، ان اصولوں میں آپ دیکھیں تو انتقام کے بجائے اس کی بنیاد احسان پر رکھی. کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا، اللہ جانتا ہے، علیم بصیر ہے، وہ جانتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تو تم اس کے بجائے اس پر احسان کرو، بھلائی سے کام لو، انتقام کے جذبات کو نہ آنے دو، بغض نہ آنے دو، کینہ نہ آنے دو، غصہ آئے تو اس پر قابو پا لو، صبر کرو. صبر کے اتنے انعامات ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں تو کسی کے ساتھ کوئی مالی معاملات آ جائیں، اس کے بھی اصول دے دیے کہ کسی سے لین دین کر رہے ہو تو اپنی چیز کو بیان کرو، جو بھی ہے اس کے عیبوں کو چھپاؤ نہیں، پھر ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو. ایک خوبصورت نظام دیا، نظام معیشت میں بھی. ایون یہاں تک حد لگا دی، یہ ذرائع ناجائز ہیں، یہ اس سے کماؤ گے تو حرام آئے گا، بے برکتی آئے گی، اس رزق میں وہ جاتی رہے گی، اس میں برکت جاتی رہے گی، اس سے نفع بخشی جاتی رہے گی. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو سیاست کے اصول عطا کیے کہ حکمرانی کن بنیادوں پر ہونی چاہیے. اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کا عطا کردہ نظام ہے. پھر آپ دیکھیں تو جہاں آ جاتی ہے حقوق کی بات، ایگزیکٹلی ہم لیں تو بندوں کے حقوق ان میں ترتیب رکھی، وبالوالدین احسانا. سب سے پہلی ذمہ داری تمہارے والدین کی ہے جن کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو، ان کا احسان مانو. پھر آپ دیکھیں تو والدین کے بعد اس کے اہل و عیال اس پر ذمہ داری کی طرح ہیں. اس کے بعد آگے جو قریبی رشتہ دار آتے ہیں ان رشتہ داروں کی ایون لسٹیں تک بنا دی گئیں. پھر خواتین کے لیے محرم نامحرم کی حدود کلیئر کر دی گئی. یہ رشتے تمہارے لیے محرم ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے پردے میں نرمی کر دی. یہ رشتے نامحرم ہیں، ان کے لیے پردوں میں سختی کر. ہر جگہ آپ کو، ہر جہت سے آپ کو ایک ڈسپلن، ایک خوبصورتی نظر آئے گی. ایون غیر مسلموں کے حقوق، کوئی تمہارے ہمسائے میں کوئی نان مسلم رہتا ہے تو اس کا کیا حق ہے؟ اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی، اس کی بھی جان اور مال کا تحفظ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کو بھی وہی حق حاصل ہے جیسے ایک مسلمان کو حاصل ہے. پھر آپ دیکھیں تو جانوروں کے حقوق رکھ دیے، ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھو، ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. تو آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے اپنے وہ امت کی تربیت کی ہے اور ان کی رہنمائی کی ہے، ان کو بنیادی اصول دے دیے ہیں کہ جو کامیابی کے ضامن. واہ واہ واہ. جنگ میں بچوں کو حفاظت کا دی، درختوں کو نہ کاٹو، عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. وراثت کے معاملات دیکھ لیں کیسی تقسیم ہے، کتنے انصاف کے محبت کے ساتھ. اللہ کہیں بھی دیکھیں معاہدہ کریں تو لکھت پڑھت کر لیا کریں، کہیں پریشان. پھر اس کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں قرض کے لیے بھی اپنا لکھ لو. اور آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاغذ قلم ساتھ رکھتے تھے سفر میں. کیا بات ہے. نظم و ضبط کی پابندی کے تعلق سے زرمینہ آپ ارشاد فرمائیے گا. اب بات ہوتی ہے ہم جب بھی کوئی کام اڈاپٹ اس لیے کرتے ہیں ہمیں اس میں فائدہ نظر آئے, اس کے ہم پر بہترین اثرات ہوں, تو فوائد اور اثرات کے بارے میں بات کیجیے گا. اس کے بے پناہ فوائد و اثرات ہیں اور اچھے اثرات ہیں, اچھے نتائج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. جیسے کہ بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سیاسی معاشی طور سے جو ہمیں ویلیوز بتائی ہیں, اخلاقی اقدار بتائے, تو تجارت کے اصول بھی تو بتائے گئے. تو ایک نان مسلم ہے, اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارت کے اصولوں کو اپنایا, یعنی سچ بولنے کا اور آنیسٹی کا آغاز کیا, تو مجھے اس میں نفع ہوا. اس کو اس نے نان مسلم نے اپنی تصنیف اپنی بک کے اندر تحریر کیا ہے. اچھا, نظم و ضبط کے فوائد و اثرات بے پناہ ہے. سب سے پہلے تو انسان ٹائم کو ویلیو کرنا, مینج کرنا سیکھ جاتا ہے. اور ٹائم از منی, یعنی obviously ٹائم ہمارے لیے قیمتی ہے, ہم اس کو جتنا قیمتی بنا سکتے ہیں. ہمارے سامنے والا خلیل جبران کا قول ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس وقت سے کہ جب وقت میرے سامنے آ کر کہے گا کہ تم نے مجھے ضائع کیا, آج میں نے تمہیں ضائع کیا. تو ڈیفینیٹلی جو شخص وقت کا پابند ہوتا ہے, پنکچویلٹی سیکھتا ہے, اس کے رشتے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں, اس کو دنیاوی طور پر بھی منفعت اور فوائد حاصل ہوتے ہیں. طالب علم اپنا سارا ایگزامینیشن کا ساری تیاری پہلے سے کر کے رکھتا ہے. ایک تو اس کے اوپر اس ٹائم برڈن نہیں ہوتا, اچھے مارکس بھی آبٹین کر سکتا ہے. پھر ڈاکٹر پیشنٹ کو ٹائم پہ اٹینڈ کرتا ہے تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر صحت و تندرستی عطا کرتا ہے اس پیشنٹ کو, اور اس کی جان بھی بچ جاتی ہے. اور ایک یہ بھی اس کا ہے کہ آپ دیکھیں وہ شخص آنیسٹ ہوتا ہے نا, اور وعدوں کی پابندی کا خیال کرنے والا ہوتا ہے. پھر لوگ اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں, اسے اپنی بات بھی شیئر کرتے ہیں, معاشرے میں محبتوں کو بھی فروغ ملتا ہے. کہ یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی. اور پھر 5 times a day جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں, پنکچوئل ہوتے ہیں, لوگوں کے حالات کو جاننے کا موقع ملتا ہے, کسی کی عیادت کو انسان جاتا ہے, کسی کے جنازے میں شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے, انسان کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, فکر آخرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, جذبہ حریت بیدار ہوتا ہے. اور ٹریفک قوانین کی پابندی کی بات کی, سڑکوں پہ ہمیں کیا کیا فی زمانہ مناظر نظر آتے ہیں, کس قدر ڈفرینسز ہمیں نظر آتے ہیں, اختلافات, الجھاؤ, لڑائی جھگڑا, فساد, اس سب سے انسان بچ جاتا ہے جب وہ ٹریفک کے رولز کی پابندی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں اگر نظم و ضبط کو اپنایا جائے, ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے, ٹائم پہ کہیں جانا ہے, ٹائم پہ کھانا کھانا ہے, تو معاشرے کی یعنی گھر کی فضا بہتر ہوتی ہے نا. تو فرد سے افراد اور افراد سے معاشرے کی تشکیل کا سامان ہوتا ہے, تو ہر چیز اچھی ہوتی چلی جاتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ بہت ساری مصیبتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان وقت کو ضائع کر دے. پھر آپ دیکھیں نا ایک شخص کی نیک نامی میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے رسپیکٹ میں. اب ایک شاپ پہ ہم جائیں, وہ جب مرضی کھولے, جب مرضی ہم کہیں گے چلے چھوڑے بھائی ہم کہیں اور چلتے ہیں. تو جب پتا ہو کہ ایک شاپ ٹائم پہ کھلتی ہے, ٹائم پہ جانا ہے, تو ہم کتنا نظم و ضبط کو فالو کر رہے ہیں, تو اس شخص کی بھی نیک نامی میں, اس کے اچھے نام میں, اس کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے. پھر آپ کسان کو دیکھیں کہ وہ وقت پہ اناج اگائے گا, غلہ اگائے گا, بیج بوئے گا, موسموں کے تغیر و تبدل کا خیال کرے گا, فصل کو کیڑوں سے بچائے گا, تو پھر اینڈ پہ وہ نفع حاصل کرتا ہے نا کہ مجھے ٹائم پہ ہی فصل کو کاٹنا ہے. پھر تفسیر جلالین جو ایک مشہور تفسیر ہے اور درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے, تو میں نے اس حوالے سے پڑھا کہ تقریباً بہت چھوٹی ایج یعنی 22 اور 24 ایئرس کی ایج میں اس کے مصنف نے اس کو تقریباً 40 days کے اندر تحریر کیا, جو کہ سالوں میں جب وہ پڑھائی جاتی ہے تو اتنی مکمل بھی اس کے چیپٹرز کو آسانی سے نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہے وقت کا درست استعمال, یعنی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے سیکھنا بھی چاہیے, اور بے مقصد اور لو کاموں میں اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کی جانب خدارہ پوائنٹ آؤٹ ہم کرنا چھوڑ دینا, تو زندگی میں بڑا ایک ڈسپلن, بڑی اچھی روٹین ہو جاتی ہے نا, کہ انسان اپنی شخصیت کے کنسٹرکٹیو پہلوؤں کو, بہترین پہلوؤں کو اور کیپیبلٹیز کو مزید بوسٹ کر دیتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے, ہم نے پڑھا کہ وقت بھی اس کو ضائع کر دیتا ہے, جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا. اور یاد یہ بھی رکھنا چاہیے کہ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم وقت کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر ذرا نظر ثانی کریں, دوسروں پر کم نظر ثانی کریں, تو ہمارا وقت بہت زیادہ بچ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. زرمینہ آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کے بہت مشکور ہیں. نظم و ضبط اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں, دین اسلام کی, ہمیں اللہ رب العزت نے کہیں تنہا نہیں چھوڑا.
ابھی ہر معاملے کے تعلق سے بات ہوئی، لیکن بس بات یہی ہے کہ ہمیں اسے اپنانے کی ضرورت ہے. ہم نے وقت کی قدر کرنی ہے، نظم کے ساتھ، ضبط کے ساتھ ہر معاملے کو لے کر چلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ زندگی بخیر تو کسی نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.